جس وقت آخری دن تھا حضرت عثمان غنی کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت اپنے گھر کی بالکنی پہ تشریف لائے، اپنے گھر کی بالکنی پہ تشریف لائے، کھڑکی سے باہر کی طرف دیکھا اور باہر دیکھ کے جو مجمع تھا، جو لوگ تھے، ان سے خطاب فرمایا حضرت عثمان غنی نے۔ اب ان سے خطاب کیا فرما رہے ہیں؟ آخری دن ہے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ لوگوں، کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس وقت موجود ہو جس وقت آقا علیہ السلام بیر روما کے متعلق بات کر رہے تھے، جس وقت آقا علیہ السلام فرما رہے تھے کہ تم میں سے ہے کوئی ایسا شخص جو پانی کے اس کنویں کو خرید دے اور خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اسے جنت کے چشمے کی ضمانت دیتا ہوں۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس وقت موجود تھا؟ میں وہ عثمان تھا کہ میں نے وہ کنواں خریدا اور اہل اسلام کے لیے وقف کر دیا۔ لوگوں نے تصدیق کی، لوگوں نے بتایا کہ ہاں وہ آپ نے ہی کیا ہے۔ پھر حضرت عثمان غنی بولے، پھر آپ نے فرمایا لوگوں، کیا تم میں ایسے شخص موجود ہیں جو اس لمحے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں موجود تھے جب آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں، اس مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین کی ضرورت ہے، تم میں کون ایسا شخص ہے جو اس زمین کو خرید دے، میں اس کے بدلے جنت میں پلاٹ کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کے ٹکڑے کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون ہے جو مجھے یہ اس مسجد کے لیے زمین خرید دے؟ اس وقت میں عثمان تھا کہ میں نے اس مسجد کے لیے زمین خریدی اور میں نے زمین خرید کے آپ کے لیے وقف کر دی۔ تو کوئی تم میں ایسا موجود ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں، فلاں جگہ جہاد پر جانا ہے، مال کوئی نہیں، آؤ اور مال دے جاؤ، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ لوگوں، تم گواہ ہو، اس وقت سب سے بڑھ کر اپنا مال و دولت میں نے اللہ کی راہ میں دیا ہے۔ میں نے اپنے 300 اونٹ وہ اللہ کی راہ میں قربان کیے، مال و دولت سے لدے ہوئے 300 اونٹ وہ میں نے آقا علیہ السلام کے قدموں پر نشاور کر دیے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان، آج تم نے جتنا مال اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، آج کے بعد تجھے کوئی پریشانی نہیں پہنچے گی، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس طرح کرتے کرتے حضرت عثمان غنی نے 17 چیزیں گنوائیں۔ 17 چیزیں گنوا کے حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ لوگوں دیکھو، میں عثمان وہ واحد شخص ہوں کہ جس نے 17 مرتبہ آقا علیہ السلام سے معاوضہ دے کر جنت خریدی ہے۔ میں نے مول آقا علیہ السلام سے 17 مرتبہ جنت خریدی ہے۔ تم میں سے کون ایسا شخص ہے؟ کیا تم میں کوئی ایسا شخص موجود ہے جس نے میری طرح 17 مرتبہ آقا علیہ السلام سے مول جنت خریدی ہو؟ لوگوں نے کہا نہیں، ہمارے درمیان ایسا شخص موجود نہیں ہے۔ پھر حضرت عثمان بولے، فرمانے لگے لوگوں، جس چشمے کو میں نے اپنی جیب سے خریدا، خرید کر تمہارے لیے وقف کر دیا، آج 40 دن گزر گئے، تم نے اس چشمے کا پانی مجھ پر ہی حرام کر دیا ہے۔ ارے جب کسی کے پاس مسجد کی زمین خریدنے کے لیے پیسہ اور مال و دولت نہیں تھا، میں نے اپنی جیب سے پیسے دیے، مسجد کی جگہ خریدی، اس کو مسجد نبوی کا حصہ بنایا، آج 40 دن گزر گئے، تم نے اس مسجد میں میرا داخلہ حرام کر دیا ہے۔ لوگوں، میں نے تمہارا کیا بگاڑا؟ صرف ایک بات ہے کہ میں اپنے دفاع کے لیے، اپنی خلافت کے دفاع کے لیے،
اپنے معاملات کے دفاع کے لیے، اپنے اس حکومتی جو معاملات ہیں ان کے دفاع کے لیے، اور ان ساری چیزوں کے دفاع کے لیے، اپنی جان کے دفاع کے لیے، اپنے خون سے بچنے کے لیے، اپنے قتل سے بچنے کے لیے میں حرمت شہر رسول کو پامال نہیں کر سکتا، میں رسول کے شہر میں خون کی ندیاں نہیں بہا سکتا۔ لوگوں، اگر میں ایک اشارہ کر دوں تو ابھی یہ اصحاب کی فوج تمہاری گردنیں اتار کے رکھ دے، لیکن خدا کی قسم مجھے میرے رسول نے خبر دی تھی، مجھے میرے رسول نے فرمایا تھا کہ اے عثمان، جب آقا علیہ السلام کا آخری وقت تھا، یہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ جب آقا علیہ السلام اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما رہے تھے اور تشریف لے جا رہے تھے، اس وقت آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان بن عفان کو طلب فرمایا اور آقا علیہ السلام نے ان سے گفتگو فرمائی، اور جو آخری کلام آقا علیہ السلام کا تھا وہ یہ تھا کہ اے عثمان، اللہ کی ذات تمہیں عنقریب ایک قمیص خلافت عطا کرے گی، تمہیں خلافت کا قمیص پہنایا جائے گا۔ اے عثمان، جب تمہیں وہ خلافت کا قمیص پہنایا جائے، پھر کچھ منافقین آئیں گے، وہ آ کے اس خلافت کے قمیص کو اتارنا چاہیں گے۔ اے عثمان، خبردار، کبھی بھی ان منافقین کی وجہ سے اپنی اس خلافت کو نہ چھوڑنا، اپنی قمیص خلافت کو نہ اتارنا۔ اے عثمان، اس وقت صبر سے کام لینا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا۔ اے عثمان، صبر کرنا کہ تم مجھ سے آ ملو۔ پھر جب یہ بات ہوئی، یہ بات لوگوں تک پہنچائی، لوگوں کو بتایا، تو پھر فرمانے لگے، لوگوں، میں نے اپنے رسول سے یہ سنا ہے، مجھے میرے نبی نے یہ وصیت کی ہے کہ عثمان، خلافت نہیں چھوڑنی، اس قمیص خلافت کو نہیں اتارنا۔ اب میں قمیص خلافت کو نہیں اتار سکتا، لیکن اتنا یاد رکھو، آج صبح جب میں سویا ہوا تھا اپنے گھر میں تو آقا علیہ السلام میرے خواب میں آئے۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ میں نے آپ کے دونوں صاحبین کو بھی دیکھا ہے، میں نے دائیں جانب ابو بکر کو دیکھا، بائیں جانب عمر بن خطاب کو دیکھا۔ اس وقت یہ میرے تینوں صاحب مجھ سے فرما رہے تھے، اے عثمان، آج روزہ رکھ لینا، شام کو اکٹھا افطار کر لیں گے۔ لوگوں، مجھے معلوم ہے کہ آج کا دن میرا آخری دن ہے، لیکن میں آج تک، اب آپ کو میں اپنی بات بتاتا ہوں، واللہ باللہ تاللہ، خدا کی عزت کی قسم، ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، آج تک یہ جو الفاظ میں بتانے لگا ہوں، میرے کانوں میں حضرت عثمان غنی کے یہ الفاظ آج تک گونجتے ہیں۔ میں آج تک محسوس کرتا ہوں کہ جیسے حضرت عثمان غنی میرے سامنے کھڑے ہوں اور کھڑے ہو کے اپنی بالکنی پر یہ الفاظ فرما رہے ہوں اور اس دور کا مشاہدہ فرما رہے ہوں، اور میں خود اپنے کانوں سے ان کو سن رہا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کے جو آخری الفاظ تھے، وہ الفاظ یہ تھے کہ لوگوں، میرا وجود اور میرا خون تمہارے اور فتنوں کے درمیان ایک دیوار کا کام دے رہا ہے۔ لوگوں، جس دن تم نے میرا خون بہا دیا، میرے وجود کو ختم کر دیا، جس دن تم نے میری جان لے لی، مجھے شہید کر دیا، واللہ خدا کی عزت کی قسم، اس دن سے لے کے قیامت والے دن امت کبھی دوبارہ اکٹھی نہیں ہو سکے گی۔ امت میں فتنہ اور فساد پیدا ہو جائیں گے، امت میں قتل و غارت گری کا ایک بازار گرم کر دیا جائے گا۔ خدا کی عزت کی قسم، ایک میرا عثمان کا وجود ایسا ہے کہ جس نے تمہیں فتنوں سے بھی روکا ہوا ہے، تمہیں اکٹھا بھی رکھا ہوا ہے۔ جس دن میرا جسم ختم ہو گیا، اس دن فتنے تمہیں آ کے پکڑ لیں گے، پھر قیامت تک امت کبھی اکٹھی نہیں ہو سکے گی، صرف میں نے امت کو اکٹھا کیا ہوا ہے۔ لوگوں، یہ حضرت عثمان غنی کے وہ الفاظ تھے جو آج تک میرے کانوں میں بھی گونجتے ہیں کہ آج تک امت اکٹھی نہیں ہو سکی۔